آپ کا خیر مقدم ہے استقبال رمضان میں، اور علماء حضرات وہ ہمیں روشنی فراہم کرتے ہیں کہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ظاہر و باطن روشن ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب اب آخری لمحات ہیں۔ اچھا میں چاہتا ہوں کہ ٹاپک ڈسکس ہوا رمضان، اہتمام، ارینجمنٹ، موٹیویشن، اور حضرت نے بھی فرما دیا کہ آپ سب ترغیب بھی دے دی۔ اب میں کیو ٹی وی کے اس ایرا کی بات کرتا ہوں۔ اب بھی جس طرح انہوں نے کہا فرام دا بگننگ تا امروز، آدھا اردو آدھا انگلش بھی چلے، تو کہنے کا مقصد ہے آج تک کیو ٹی وی اپنے اصولوں سے نہیں ہٹا، اپنی تہذیب سے نہیں ہٹا۔ اس نے جو حالانکہ کیسے کیسے نشیب و فراز آئے ہیں جناب، اور پھر اس کے بعد میڈیا پر کیسی تغیر و کیسی تبدل حالات کا آج بھی رئیس بھائی آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت چونکہ سب سے زیادہ حکومت کے معاملات اور احکامات کو فالو کرنے والا اور احترام کرنے والا ادارہ یہ ہے جس سے ہم وابستہ ہیں۔ ریسٹرکشنز دی گئیں، باؤنڈریز دی گئیں، لیکن سب سے پہلے اے آر وائی نے اس پہ لبیک کہا۔ آپ نے اے آر وائی کے ساتھ ابتدا سے ہر دور دیکھا ہے۔ اے آر وائی کیو ٹی وی کی جو نشریات ہے یہ کیسی ہوتی ہے، کیسا پایا، کیسی ہوگی، اور کیسے آپ کی زندگی یہاں گزری ہے؟ میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں جی تو قبلہ علامہ لیاقت صاحب نے اور علامہ اویس احمد صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں فرمائیں۔ جہاں اس کرونا وائرس نے شدید متاثر کیا ہے نا، تو یاد رکھنا کہ مسلمان کے لیے ہر شر سے خیر برآمد ہوتی ہے۔ ایک خیر تو یہ برآمد ہوئی کہ ہمیں اپنا محاسبہ، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کا بہترین موقع میسر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آب و ہوا صاف ہو رہی ہے۔ اچھا پولوشن کم ہو رہا ہے، جی پولوشن کم ہو رہا ہے، فضا میں آلودگی اچھا مجھے کل ایک آرتھوپیڈک ہے، میرے دوست ہیں، انہوں نے فون کیا کہ مفتی صاحب دعا کریں کہ حالات ذرا صحیح ہو جائیں۔ تو میں اب کیا کہوں، کیونکہ ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے۔ ظاہر ہے کہ ہم دعا بھی نہیں کر سکتے کچھ کہ جی مریضوں کی کمی ہو گئی ہے، لوگوں نے باہر کھانا بند کر دیا، کھانا پینا گھروں میں کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جی گورکن بھی پریشان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بھی اس پروسیجر سے گزرتے ہوئے اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا اور پوری رات ہم موبائل پر لگے رہے، سوشل میڈیا پر لگے رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کبھی ٹھیک نہیں ہو۔ کہتے ہیں نا ہمیں اس طرح بننا ہے جو علامہ اقبال فرما گئے کہ ہر لحظہ ہے ہر آن مومن کی نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ کیو ٹی وی، چونکہ میں آغاز سے ہی ان کے ساتھ شامل ہوں، دیکھیں ہمارے جو روح رواں ہے نا، جو ہمیں ہمیشہ پیچھے سے سپورٹ کرتے ہیں، علامہ صاحب کہتے ہیں دیوان ہے ہمارے، دیوان صاحب ہمارے ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب کسی کی بات مانے نہ مانے تو ان کی بات مانتے ہیں۔ لازمی بات یہ، آپ تو چونکہ ظاہر ہے دیگر معاملات ہیں، لیکن ہر کون شخص ایسا ہے جو ان کی بات نہ مانے؟ اچھا یہ ایسا نہیں کہ ہم یہاں سے منسلک ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم دل سے یہ بات کہتے ہیں کہ اس بندے نے شروع سے ہمیں کہا کہ یہ میرا مدرسہ ہے، یہاں پر قرآن کی بات ہو، یہاں پر میرے نبی علیہ السلام کی بات ہو، اور یہاں پر اولیاء کاملین کا جو راستہ ہے اس کی بات ہو، اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب نے اور رئیس بھائی سلمان بھائی، قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب نے کئی لمحات ایسے آئے تو آپ نے اسی کو فالو کیا، اور کئی مرتبہ آپ نے چیزوں کو ٹھکرایا کہ یہاں سے جو بات ہوگی وہ اسلام کی بات ہوگی، وہ اولیاء کاملین کی بات ہوگی، غوث اعظم کی بات ہوگی، اور خواجہ اجمیر کی بات یہاں سے ہوگی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور میں کہوں کہ کیو ٹی وی کا سب سے بڑا ترہ امتیاز یہ ہے کہ کیو ٹی وی سے پہلے علامہ لیاقت صاحب بھی اس بات کو جانتے ہوں گے کہ علماء کی عوام سے دوری تھی، یعنی ایک عام بندہ جب مسجد میں نماز پڑھتا تھا تو اس کا دل چاہتا تھا کہ میں عالم دین سے کچھ مسئلہ پوچھوں تو وہ ہچکچاتا تھا، ڈرتا تھا۔ کیو ٹی وی نے سب سے اہم کام یہ کیا ہے، علماء کرام اور عوام الناس کے درمیان جو خلیج تھی اس سے دور کیا، اور انتہائی محبت و پیار کے ساتھ یہ رابطہ قائم ہوا، یہ کیو ٹی وی نے کیا ہے۔ اور آخری بات اس میں یہ عرض کروں گا کہ کیو ٹی وی نے جب یہ کام شروع کیا ہے نا تو اس کے بعد کئی لوگ میدان میں آئے اور کیو ٹی وی کی اتباع شروع کی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے بعد پھر رمضان کے نام پر کمرشلزم شروع ہو گیا، کیو ٹی وی اس وقت بھی ان پروگرامز کے ساتھ اپنی جگہ کھڑا رہا کہ یہاں سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، اصول نہ بدلا، جی اصول نہ رنگ بدلا۔ ڈھنگ نہیں بدلا۔ اور آج میں کہہ رہا ہوں
کہ بہت سے مارکیٹ میں یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ کوئی بھی نہیں کر رہا، یہ بھی نہیں کر رہے، کیوں ٹی وی اب بھی کھڑا ہوا ہے اور اب بھی کر رہا اور ہے۔ بہت اچھی بات ارشاد فرمائے محبت کا مفتی لفظ صاحب نے۔ فرمایا ہے کمرشلزم، میں تو کہوں گا طوفان بدتمیزی کا زمانہ بالکل ہے۔ صحیح فرمایا۔ رمضان کی عزت کو پامال کیا گیا، لیکن ہم یہی کرسیاں لگا کے اور یہ الحمدللہ، ٹیبل کے ساتھ اسی طرح بیٹھے ہوئے سالہ ہیں۔ سال سے ایک بڑی بات اچھی عرض بات کروں، کی۔ جی جی کئی مرتبہ ایسا ہوا، دیکھیں کیو ٹی وی پر عوام کا اعتماد، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ علامہ صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، علامہ اویس صاحب کے ساتھ بھی، کہ کئی مرتبہ باہر سے ہمیں کال آئی کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ میں پوچھ لیں، اس وقت علماء بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھ لیں۔ تو کہا نہیں، آپ کیو ٹی وی کے عالم دین ہے نا، آپ کہیں گے ہم سب اعتماد کریں۔ واہ واہ واہ، یہ اعتماد کی بات ہے، یہ ٹرسٹ کی بات ہے، responsible اور بلا organization، شبہ کیسے کیسے حالات آئے، حالات کا تغیر و تبدل نظر آیا، لیکن اے آر وائی کیو ٹی وی نے جو پہلے دن ایک عہد کیا کہ ہم نے دین کو پروموٹ کرنا ہے، ہم نے قرآن کو، احادیث کو، سر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور اولیاء کاملین کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ اب دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ کرونا کے سبب یہ ہو گیا، یہ ڈسٹرب ہو گیا، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا یہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ سب کچھ ویسا ہی ہے، یعنی نظام قدرت بالکل اسی طرح ہے، سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، اسی طرح چاند طلوع ہو رہا ہے، اسی طرح سبزہ لہلہا رہا ہے، اسی طرح سمندر کی لہریں رواں دواں ہیں، وہی انداز ہے۔ اگر بدلا ہے تو میرا اور آپ کا وہ نظام زندگی بدلا ہے جسے ہم نے خود ڈسٹرب کیا تھا، جس میں ہم نے بہت ساری ایسی چیزوں کو شامل کر لیا تھا جو ہمیں دین سے دور کر رہی تھی۔ تو آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب آئسولیٹ تو ضرور ہیں، لیکن اس بات پر ہماری نظر مرکوز ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کرتے رہے تھے۔ تو استقبال رمضان کے حوالے سے آج جو یہ نشست سجائی گئی ہے، اس میں آپ کیا پیغام دیجیے گا؟ چونکہ ظاہر ہے ہمارے اور بھی پینلسٹ آیا چاہتے ہیں، تو میں چاہوں گا پیغام کی صورت میں کیا ارشاد فرمائیے گا؟ دیکھیں، بولنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، علماء کرام نے گفتگو فرمائی۔ ایک تو میں اے آر وائی کیو ٹی وی کی اس روایت اور یہ جو ہم گفتگو کر رہے تھے، مجھے یاد آ رہا ہے سلمان بھائی، ایک ہمارے دوست تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ میڈیا کی دنیا ہے، اس میں کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، ان کرسیوں پر اور ان پھٹوں پر تم کیا بیچو گے؟ بولے بھائی، بلکہ ناراض ہونے لگے، بولے چنے بیچو گے کیا؟ بولے اس کے لیے کچھ ڈالنا پڑے گا، کچھ ورائٹیز آئیں گی، یہ ڈالو گے، وہ ڈالو گے۔ لوازمات دنیا، لغویات بد۔ بولے یہ نہیں ڈالو گے تو نہیں بکے گا۔ ہم نے کہا میری بات سنو، حاجی صاحب نے یہ بکنے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، حاجی صاحب نے یہ بکنے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، یہ خدمت کے لیے بنایا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، ہمیں پتا ہے کہ ان کو سال ہا سال جیب سے ڈالنے پڑتے، لوگ کہتے ہیں کماتے، لیکن کہتے ہیں کہ بکنے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ ذمہ داری سے کر رہے ہیں، بات بڑی بات کر رہے ہیں آپ، یہ تو گھر کا معاملہ ہے۔ بڑی بات کر رہے ہیں۔ میں یہ بات نہیں کر رہا تھا، لیکن چونکہ قبلہ علامہ صاحب نے کر دی ہے تو میں ان کی بھرپور تائید کرتا ہوں کہ ایسی ہی بات ہے۔ اچھا، تو یہ سب سے بڑی بات ہے، بحمداللہ تبارک و تعالی آج کیو ٹی وی دنیا کے اندر چمک رہا ہے اور لوگ بنا رہے ہیں۔ وی آر ہیپی، بنائیں آپ اور بنائیں، لیکن اس بات کو مت بھولیں کہ یہ خشت اول پہلی اینٹ اے آر وائی کیو ٹی وی نے رکھی۔ بالکل صحیح ہے۔ میں ایک بات کہوں گا، پوری دنیا میں اگر صدائے ربی بلند کی ہے سب سے پہلے میڈیا کے اعتبار سے تو وہ کیو ٹی وی نے۔ کیا بات، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا، اور علامہ صاحب آپ کا، قاری صاحب آپ کا، کہ آپ حضرات نے جو ہے بھرپور وقت دیا اور آج کی یہ استقبالیہ نشست آپ کی وجہ سے اس کو چار چاند لگے۔ میں جتنی باتیں میں نے بھی سنی مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، علامہ لیاقت سے، علامہ اویس احمد صاحب سے، ان تمام کا نچوڑ بس میرے ذہن میں جملہ آتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا پر رمضان کی اصل، اور ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، اور الیکٹرانک میڈیا پر رمضان کی جو اصل اسپرٹ ہے اور اس کی جو اصل ہے وہ اے آر وائی کیو ٹی وی ہے۔ اور دنیا آج بھی الحمدللہ جہاں بھی رمضان کی تہذیب زندہ ہے، وہاں اگر تو ٹی وی دیکھا جاتا ہے تو صرف اے آر وائی کیو ٹی وی دیکھا جاتا ہے، اور اے آر وائی کیو ٹی وی پر ہی اعتماد لوگوں کا بحال ہے۔ اس سے متعلق کبھی لوگ اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ انہیں رمضان میں کوئی بھی قابل اعتراض چیز اس پر نشر ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ انشاءاللہ اس برس بھی اسی مستقل مزاجی کے ساتھ، اسی استقامت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی۔ پورا رمضان ہم اور آپ ساتھ ہوں گے۔